كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تمام قسم کی تعریف کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے، اور لاکھ درود ہو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمارا یہ سلسلہ جاری تھا موت سے محشر والا، اور ہم تیاری کر رہے تھے جو اصلی زندگی ہے ہماری، اصلی زندگی جو موت کے بعد اٹھایا جانا ہے، وہ ہے اصلی زندگی۔ اس زندگی کے لیے روز انسان صبح اٹھتا ہے اور روز نئی نئی کوششیں کرتا ہے، لیکن انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں آخرت کے لیے کتنا مشقت کر رہا ہوں، آخرت کے لیے میں کتنی محنت کر رہا ہوں۔ اگر انسان اپنی زندگی پر غور کرے، انسان کی زندگی مثلا 80 سال وہ جیتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں پورا جو ہماری عمر ہے پوری کی پوری ہم عبادت میں گزار رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں، 80 سال میں 1/3 تو انسان سونے میں گزار دیتا ہے۔ انسان 25 سے 30 سال سے سوتا ہے بس اپنی 80 سالہ زندگی میں، پھر 10 سال صرف کھانا کھانے میں گزار دیتا ہے، 5 سے 6 سال انسان بیت الخلاء میں گزار دیتا ہے، انسان باقی کے کام دنیا کمانے کے لیے 20 سال کما دیتا ہے۔ تو اگر دن میں انسان 3 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، تو یعنی اللہ کے یہاں وہ جب جائے گا 80 سال کی زندگی میں، تو بس 9 سال کی عبادت وہ لے کر جا رہا ہے کہ میں نے زندگی میں بس 9 سال عبادت کی، 80 سال میں انسان بس اتنی ہی عبادت لے کر جا رہا ہے۔ تو کہاں ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ میری عبادت کافی ہے جنت کمانے کے لیے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں جس کی جو فکر ہو جاتی ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ بہت بڑی فکر ہے، یہ بہت بڑی سوچ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ وہ آسان بنا دیے اس کے لیے آسان ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ مشکل بنا دے اس کے لیے مشکل ہے۔ تو یہ جنت کمانا کوئی آسان بات نہیں ہے کہ انسان جو ہے بس یوں ہی کما لے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان کو لایا جائے گا، یؤتی رجل
یوم القیامہ، ایک انسان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو چہرے پر اپنے گھسیٹا جائے گا، پوری زندگی اس کا چہرے پر گھسیٹے جائے گی، پھر بھی وہ جنت کے لائق نہیں ہوگا، پھر بھی وہ جنت کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں بس یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان رحمت کا مستحق بن سکتا ہے اعمال کے ذریعے، کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا اپنے اعمال کے بلبوتے پر۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی، انا، کہ میں بھی نہیں جا سکتا الا غمدنی اللہ برحمتہ، سوائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ تو یہ قیامت کا دن ہے، انسان اس پر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان اپنی ہی زندگی میں سوچے کہ پچھلے 50 سال کہاں چلے گئے، پچھلے 20 سال کہاں چلے گئے زندگی کے، پچھلے 30 سال کہاں چلے گئے، تو انسان کو ایسے لگے گا کہ وہ خواب کی طرح۔ تو انسان جب قیامت کے دن اٹھے گا تو ویسے ہی انسان کہے گا، اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا تب لوگ قبروں میں سے ایسے جلدی جلدی نکلیں گے اور لوگ پریشان ہوں گے، ہڑبڑا کر اٹھیں گے اور کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ ہائے ہماری بربادی، ہم کو کس نے ہماری آرام گاہ سے اٹھا دیا، کون ہے جو ہم کو اٹھا دیا ہے اپنے قبروں میں سے؟ تو جواب دیا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی ہے وہ جس کا وعدہ رسول اللہ تعالیٰ نے کیا اور جو انبیاء نے جو سچی بات کی تھی، یہی دن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہی قیامت کا دن ہے یوم القیامہ، جس دن لوگ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حاضر ہوں گے۔ کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک ہی چیخ ہوگی، ایک ہی پکار ہوگی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سارے کے سارے لوگ ہمارے یہاں حاضر ہو جائیں گے، سارے کے سارے لوگ حاضر ہو جائیں گے۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے کہا یوم الجمع، اس دن لوگ جمع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس دن حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ کہ انسان جب تیاری کرے تو ایسے دن کی جو اصلی زندگی ہے اس کے لیے انسان کو تیاری کرنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے کئی بار مشابہت دی ہے بارش کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ النُّشُورُ، اللہ نے کہا اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بادلوں کو یہاں وہاں بھجاتا ہے، ایک مردہ زمین کی طرف اللہ تعالیٰ بھجاتا ہے تو اس مردہ زمین پر جب ہوا جاتی ہے تو بارش نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ ہم زندہ کرتے ہیں زمین کو اس کی موت کے بعد۔ اور اللہ نے مثال دیا کہ انسان غور کیوں نہیں کرتا، بارش جب ہوتی ہے انسان تفکر کیوں نہیں کرتا کہ مجھے بھی جیسے جو ایک جھاڑ کوئی درخت جب نکل رہا ہے ویسے ہی میرا جسم جو ہے زمین میں سے اگے گا۔ کذالک النشور، اسی طرح قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اسی طرح پودا جیسے نکلے گا زمین میں سے ویسے ہی زمین میں سے سارے کے سارے لوگ اٹھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین النفختین 40، کہ دو سور پھونکنے کے بیچ میں 40 کا فرق ہے۔ تو صحابہ کے ابو ہریرہ جب روایت کر رہے تھے ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا 40 دن دونوں میں فرق ہے؟ قال ابیت، میں نہیں کہوں گا۔ انہوں نے پوچھا 40 مہینے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، 40 سال۔ انہوں نے کہا مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ دونوں سور پھونکنے میں، پہلے سور میں سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے، پھر جب اٹھایا جائے گا دونوں میں کتنا فرق ہے؟ 40 دن بھی ہو سکتے ہیں، مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 40 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش نازل کرے گا قیامت کے دن جب ساری زمین سپاٹ ہو جائے گی،
پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان کھل جائے گا، فرشتے آنے لگیں گے، اس سے پہلے جو ہے بارش اللہ تعالیٰ نازل کرے گا، تو سارے کے سارے لوگ جو قبر میں ہوں گے ان کے قبریں پھٹیں گی اور اٹھنے لگیں گے۔ یہ ہوگا کہ سب کے ہڈیاں جو ہے نصف نابود جب ہو جائیں گے تو ایک ہی ہڈی باقی رہے گی، وہ ریڑھ کی ہڈی کا نچلا حصہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں عجب الذنب۔ عجب الذنب جو ہڈی ہے وہی اللہ تعالیٰ قیامت تک باقی رکھے گا، اور اسی سے سارے کے سارے انسانوں کو بننا شروع کیا جائے گا۔ تو سور پھونکنے سے پہلے سب کے پہلے جسم بننے لگیں گے، سب کے جسم اس ہڈی سے بارش کی وجہ سے جسم جیسے اگیں گے ویسے ہی سب کے ہاتھ پاؤں پیر سب کے بننے لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کو بناتے جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ دوسری بار سور پھونکو، تو سب میں جان واپس آ جائے گی، اور انسان ادھر ادھر دیکھتے رہے گا کہ آنکھیں پھٹے کی پھٹی ہی رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شاخصۃ ابصار، ان کی آنکھیں پھٹے کی پھٹی رہتی جائیں گی، کیونکہ ایسی ایسی قوتیں اللہ تعالیٰ دے دے گا کہ انسان جب محشر میں آ جائے گا، قیامت کے زمین میں دیکھنے لگے گا کہ سارے کے سارے لوگ ہیں یہاں پر، تو پھر انسان بے ہوش ہونے کی طرح ہو جائے گا۔ انسان اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے نشے میں ہو جائے گا، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا، انسان پریشان ہوگا اور کہے گا یہ کیا چیز ہے جس کے لیے ہم کو اٹھایا گیا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے صرف ایسے لوگوں کی جو کہ انبیاء علیہ السلام ہیں علیہم السلام، ان کے جو ہے ہڈیاں اللہ تعالیٰ نہیں کھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ انبیاء کے جو جسم ہوں گے، انبیاء کے جو باڈیز وغیرہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ اس کو جو ہے زمین کھائے۔ انبیاء کے علاوہ سارے کے سارے صرف ایک ہڈی کے علاوہ سارے کے سارے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اور یہ مشرکین مکہ اسی کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ بھئی جب ہمارے ہڈیاں گل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا پھر سے ہم کو پیدا کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا یہ تو اور آسان ہے، یہ تو اور آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی بار جیسے جس نے بنایا وہی ہے جو دوسری بار انسان کو بنائے گا۔ تو لیکن جب انسان جب قیامت کے دن اٹھ جائے گا تو ایسی ایسی قوتیں اس کے پاس آ جائیں گی۔ سب سے پہلی قوت جو آئے گی، انسان جب قیامت میں اٹھے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ انسان جسم تو وہی رہے گا، لیکن اس کی قوت یا اس کی جو طاقت رہے گی اس کو موت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اور بعد میں جا کر ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ موت کو ایک مینڈے کی طرح لایا جائے گا جب جنت اور جہنم کے کا فیصلہ ہو جائے گا، اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا خلود فلا موت، یہاں ہمیشہ رہنا ہے، کوئی موت نہیں ہے، خلود فلا موت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جہنمیوں کے بارے میں وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور موت ہر جگہ سے آئیں گی، لیکن وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، تو جہنمی کبھی مرے گا ہی نہیں۔ موت کی حالت ہوگی، ایسا عذاب تو دیا جائے گا، اس کو تکلیف تو ہوگی، لیکن اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور ایک طاقت جو محشر میں ہوگی، جو انسان جب اٹھایا جائے گا، وہ ہے دیکھنے کی قوت اس کی بہت بڑھ جائے گی۔ جیسا میں نے کہا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، کیونکہ آج وہ چیز جو چھپی ہوئی تھی زندگی بھر، اس کو سارے کے سارے چیزیں دکھنے لگیں، اس کو فرشتے دکھنے لگیں گے، اس کو جنات دکھنے لگیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ، اور اللہ بہتر جانتا ہے جنت جہنم یہ سارے کے سارے چیزیں اس کو دکھنے لگیں گے۔ اور جیسے سورہ نبا وغیرہ میں ہم سنتے ہیں بارہا، آسمان بھی دکھنے لگے گا کہ اس میں دروازے بن جائیں گے اور فرشتے آئیں گے، اللہ تعالیٰ آئے گا، یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہے اس کی قوت بصر بھی بڑھ جائے گی اور وہ دیکھنے لگے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ جو اہل جنت ہے ابھی سے ان کے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اہل جنت کی خوشخبریاں جب اٹھ جائیں گے تبھی سے وہ لوگ تھوکیں گے نہیں، لا یبصقون ولا یتغوطون ولا یتبولون، تو نہ ہی ان کو پیخانہ آئے گا نہ ہی پیشاب آئے گا۔ تو اہل جنت جبھی سے خوشحالی میں رہیں گے، وہ لوگ خوش رہیں گے، کیونکہ یہ جو ہے حالات جو ہے ہوں گے اہل جنت پر بہت آسان گزریں گے۔
جو دن ہوگا قیامت کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین الظہر والعصر کہ ظہر اور عصر کے وقت جتنا ہے اتنا ہی لگے گا اہل جنت پہ، کیونکہ جو 50,000 کا سال کا دن ہے وہ قیامت میں کافروں پر بہت لمبا ہوگا، لیکن اہل مومن کے لیے بہت ہی چھوٹا دکھے گا، ان کو بہت ہی سکون سے رہیں گے۔ ظہر اور عصر کے درمیان جو وقت ہے اتنا ہی وقت لگے گا، یعنی سکون سے وہ لوگ شروع سے ہی سکون میں رہیں گے۔ قبر میں جانے سے لے کر جو ہے ان کے لیے VIP ٹریٹمنٹ ملے گا ان کو، کیونکہ بما کنتم تعملون آپ نے جو عمل کیا ہے اس کی وجہ سے آپ کے لیے ابھی سے تیاری ہے۔ یہ سارے چیزیں جہنم میں کا جگہ بھی دکھایا جائے گا جب انسان قبر میں جائے گا، اور کہیں گے فرشتے کہ یہ یہاں جانے والے تھے لیکن اچھے اعمال کی وجہ سے آپ بچ گئے وہ جگہ سے، وہ جہاں ریزرویشن ہونی والی تھی جہنم میں وہاں کا بکنگ نہیں ہوئی، اب جنت میں آپ کا راستہ ہے تو آپ سو جائیے۔ اور انسان کو بہت سارے فائدے، اس کو ٹریٹمنٹ جو ہے اچھی طرح سے ہوگا، اور قیامت کے دن بھی جو 7 لوگ ہوں گے انشاءاللہ اس کا ذکر بعد میں لائیں گے، جب سورج قریب آ جائے گا قیامت کے محشر میں، اسی زمین پر جو ہے اللہ تعالیٰ زمین پر قیامت قائم کرے گا، تو جب جو ہے مومنوں کے لیے جو 7 لوگ ہیں ان کے لیے خاص جو ہے وہ عرش کے سائے کے نیچے وہ لوگ رہیں گے۔ سب سے پہلے کون اٹھے گا قیامت میں؟ تو یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا اور کہا انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنہ القبر، میں سردار ہوں بنو آدم کا اور میرے لیے ہی سب سے پہلے قبر کھلے گی اور میں اٹھ جاؤں گا وہاں سے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قبر میں سے اٹھیں گے، حشر کے میدان میں سب سے پہلے دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اٹھیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر دیکھتا ہوں تو میرے سے پہلے اور ایک ہے، اور وہ ہے موسیٰ علیہ السلام، کہ میں اٹھ کر دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام وہیں پر عرش کے جو ہے پلر کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کریں گے کہ کیوں ہے موسیٰ علیہ السلام، میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے ان کو جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے وہ کہہ رہے تھے تو پہاڑ جب ریزہ ریزہ ہو گیا تھا تب بے ہوش جو ہو گئے تھے، اس کے بعد ان کو بے ہوشی نہیں ہوگی، اس کے بعد جو ہے جو پہلا سور پھونکا گیا ہے وہ ہو سکتا ہے، یا دوسرا میرے سے پہلے ہی ان کو اٹھا دیا جائے گا، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اور یہ حدیث بہت لمبی حدیث ہے، ایک مسلمان اور یہودی کے بیچ میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو مسلمان کہتا ہے والذی اصطفی محمدا علی العالمین، اور میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا عالمین پر، اور یہودی قسم کھاتا ہے والذی اصطفی موسیٰ علی العالمین، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا، تو مسلمان غصے میں آ جاتا ہے اور تھپڑ مار دیتا ہے، تو یہودی بھاگا بھاگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، دیکھیے کیا کر رہے ہیں آپ کے اصحاب صحابی کیا کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر افضلیت مت کرو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دوسرے احادیث میں معلوم آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مجھے یونس علیہ السلام سے بہتر مت سمجھو، مجھے موسیٰ علیہ السلام سے بہتر مت سمجھو، فإن الناس يصعقون يوم القیامہ، سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے قیامت کے دن، فأكون أول من يفيق، اور مجھے پہلے اٹھایا جائے گا، میں پہلے ہوش میں آؤں گا، لیکن میں دیکھتا ہوں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہی، فلا ادری كان في من صعق فافاق قبلی او كان ممن استثنى اللہ، کہ اللہ نے انہیں چھوٹ دے دی کہ ان کو بے ہوشی نہیں ہوگی یا مجھ سے پہلے اٹھ جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے اٹھ کر جو ہے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں، عرش کے پلر جو ہے ستون کو پکڑے رہیں گے۔ اور اس دن جو ہے ہر انسان آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھوٹ جائے گا کہ بھئی میں نہیں اٹھوں گا قیامت کے دن، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا قل ان الاولین والآخرین، آپ کے پہلے کے لوگ اور سارے آخری کے لوگ سب کے سب آئیں گے، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب کے سب جمع ہوں گے ایسے میقات پہ، یعنی وعدے کے وقت پر، اس دن جس دن معلوم۔
اور اللہ نے کہا ان کل من فی السماوات والارض الا بالرحمن عبدا، کہ سب کے سب جو ہے زمین و آسمان وہ ہے اللہ کے سامنے بندے بن کر آئے. وہاں پہ کسی کا مال، کسی کی سلطنت، کسی کا راجہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑے، سب کے سب اللہ کے سامنے بندے بن کر آئیں گے. تو انسان کس بات کی تکبر کرتا ہے اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن سب برابر ہوں گے، سب عبد بن کر آئیں گے. لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ سب کو اللہ نے گن لیا. کتنے کروڑوں اربوں جہاں سے انسانیت شروع ہوئی، اللہ نے کہا میں نے سب کو سب کے سب جو آ رہے ہیں میں نے ان کو گن کر رکھا ہے. کتنے کتنے لوگ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر ایک انسان جو ہے اکیلا اکیلا آئے گا. قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ میں جو ہے میرے پارٹی کے ساتھ آؤں گا، میں اپنے گروپ کے ساتھ آؤں گا، یہ مجھے بچا لیں گے. نہیں، اللہ نے کہا سب اکیلے اٹھائے جائیں گے، سب آئیں گے قیامت کے دن اکیلے اکیلے. اور کسی کو ہمت نہیں ہوگی بات کرنے کے لیے، جیسے سورہ نبا میں اللہ نے ذکر کیا کہ کوئی ہمت بھی نہیں کرے گا بات کرنے کے لیے، اور اتنی خاموشی طاری ہوگی کہ بھئی چلنے کی آواز بھی آنے لگے. حالانکہ لوگ جیسے آگے حدیث آئی چپل بھی نہیں ہوں گے لوگوں کے، لیکن اتنی خاموشی ہوگی قیامت کے دن کہ چلنے کے لوگوں کے پیر کے ہلنے کی آواز آئے گی اتنی خاموشی کی وجہ سے. اور لوگ جو ہے اگر انبیاء بھی بات کریں گے تو دھیرے سے ہمسا بس جو ہے دھیرے دھیرے سے بات کریں گے. اور ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا جانوروں کو بھی اٹھایا جائے گا؟ تو بالکل جانوروں کو بھی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، لیکن انسانوں کی طرح ہمیشہ نہیں رکھا گیا ہے، ہمیشہ نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یحشر اللہ الخلق کلهم یوم القیامہ، سارے چرند پرند ساروں کو اللہ تعالیٰ پھر سے زندہ کرے گا. اور ایک سینگ والی جو ہے اگر بغیر سینگ والی کو سینگ مارنے کی وجہ سے اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، تو جانوروں کو بھی بدلہ دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جو بغیر سینگ والی تھی جس کو جمع کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سینگ دے گا اور کہے گا کہ اس کو مارو. پھر جب بدلہ ہو جائے گا جانوروں کے بیچ میں جو ظلم ہوا ہے، ایک جانور دوسرے جانور پر جو ظلم ہوا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا ثم یقول کونی ترابا، پھر سارے کے جانور جو ہے مٹی بن جائیں گے، مٹی بن جائیں گے. اسی لیے کافر انسان جب جانوروں کو یہ حالت دیکھتے ہوئے پھر یہ کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا اے کاش میں بھی مٹی بن جاتا ان جانوروں کی طرح. قیامت کے دن انسان کہے گا، جو سورہ نبا کی آخری آیت ہے جس میں وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا. اور انسان جب اٹھے گا تو کیا کپڑے ہوں گے اس کے اوپر؟ بالکل نہیں. کیا چپل ہوں گے؟ بالکل نہیں. اور کیا ختنہ ہوگا؟ نہیں، وہ بغیر ختنہ کے اٹھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم محشورون حفاتا عراتا غرلا. حفاتا کہتے ہیں بغیر چپل کے، بغیر کپڑوں کے، اور غرلا یعنی غیر مختونین، ان کا ختنہ بھی نہیں ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدن علینا انا کننا فاعلین. جیسے پہلی بار اللہ تعالیٰ نے بنایا بچہ جیسے پیدا ہوگا، جیسے نکلتا ہے ویسے ہی سارے کے انسان قبر میں سے ویسے ہی نکلیں گے. یہ سارے چیزیں نہیں ہوں گی. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا جب یہ حدیث سنی تو النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم الى بعض، کیا لوگ جو ہے ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو عورتیں جو ہے شرم کے مارے مر جائیں گے، بغیر کپڑے کے رہیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، معاملہ بہت شدید ہوگا، لوگوں کو ایسا فکر بھی نہیں ہوگی یہ سب دیکھنے کے لیے، اور یہ ایسا معاملہ شدید ہوگا، خطرناک معاملہ قیامت کا ہوگا. لوگ اپنی اپنی نفسی کہہ کے عالم میں ہوں گے کہ انسان دکھانے کے معاملے میں نہیں ہوگا. اور یہ روایت صحیح مسلم کے عالم سے پوچھا گیا تو 60 سال کی عمر سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی، اور وہ روزے رکھتے جا رہے تھے. اتنے سارے روزے علماء لکھتے ہیں، ان کا نام ابو عمر ہے جو ابن قدامہ کے بھائی ہیں، اور انہوں نے ہی ایک مدرسہ قائم کیا تھا دمشق کے قریب. اس مدرسے کا نام ہے مدرسۃ العمریہ، اور وہاں سے بہت علماء ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن القیم اور دیگر، ابن حجر اسقلانی، سارے کے سیوطی رحمہ اللہ، ان ساروں نے جو ہے وہاں سے پڑھائی کی تھی.
تو ابو عمر سے پوچھا گیا، اور یہ کب کی بات ہے؟ 500 ہجری کے تقریباً، کہ آپ اتنے روزے کیوں رہے ہیں، کہ بس عید کے دن جو ہے آپ روزے چھوڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے دن گنتی کے ہیں، میرے دن تھوڑے ہی بچے ہیں اور میرا عمل کرنے کا وقت ختم ہونے والا ہے، تو اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میں عمل کروں۔ تو انسان کی سوچ ایسے ہی ہونی چاہیے کہ میرا وقت ختم ہونے والا ہے، میرا وقت جو ہے بس تھوڑا ہی وقت باقی ہے، مجھے زیادہ سے زیادہ عمل کرنا ہے، جلد سے جلد عمل کرنا ہے۔ انسان آگے کے بڑے بڑے پلان نہیں بنانا چاہیے، آج جو عمل کرنا ہے اس کو آج ہی کرنا ہے، اس کو کل کی طرف جو ہے منسوب نہیں کرنا ہے۔ کسی کو صدقہ خیرات کرنا ہے کہ بھئی میں بعد میں دوں گا، نہیں، اسے آج دینا چاہیے۔ ہر چیز میں عجلت بہت بری چیز ہے، سوائے ایک چیز میں، وہ ہے نیکی میں۔ نیکی میں عجلت کرنا چاہیے۔ انسان اگر نیت کر چکا ہے پکا کہ میں روزے رکھوں گا پیر اور جمعرات کے، اسے رہنا چاہیے۔ اگر وہ نیکی عزم کر لیا ہے کہ میں صدقہ خیرات حج کے لیے جاؤں گا، عمرے کے لیے جاؤں گا، اسے جلد سے جلد جانا چاہیے، آگے نہیں بڑھانا چاہیے، کیونکہ کیا پتا ہمارے ہی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہوئے ہیں، اور ہم دیکھ چکے ہیں 2020 اور 21 میں ہم دیکھ چکے ہیں کیسا موت کا تانڈو ہوا ہے، کیسا موت کا ناچ ہوا ہے، پھر بھی ہم بے خبر ہیں۔ ہمارے سامنے ہی لاشوں کے لاشیں جو ہے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن لیا ہے کہ اس کے بعد بھی ہم آج زندہ ہیں، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی چیز کے، الحمدللہ ہم سانس لے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ہی ہم نے کتنوں کو دفنایا ہے۔ تو کیا قیامت میں انسان جب آئے گا تو کیا ہمیشہ ہی جو ہے برہنہ رہے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے اعمال کے حساب سے ان کو کپڑے پہنواتے جائے گا، ان کو کپڑے پہناتے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان المیت یبعث فی ثیابہ التی یموت فیہا۔ ابو سعید الخدری کے موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا بہترین لباس، بہترین کفن لے کے آؤ، کیونکہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے کہ جو مردہ انسان ہے اس کو جس حالت میں، جس کپڑے میں وہ مرتا ہے اسی میں اٹھایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا وہی کپڑے ہوں گے؟ تو علماء میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا یہاں ثیاب سے مطلب ہے اس کے اعمال، اس کے اعمال ہے، اور جیسا صحابی سمجھے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو جیسا عمل رہے گا اس کے حساب سے اس کو ویسے ہی کپڑے پہناتے جائیں گے۔ اور سب سے پہلے کس کو پہنایا جائے گا؟ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے سے اٹھے ہوئے، لیکن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اول الخلائق یکسا یوم القیامت ابراہیم الخلیل۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کپڑے پہنائیں گے، اور سب سے پہلے وہ جو ہے کپڑے پہنائیں گے، اس کے بعد دیگر انبیاء، اس کے بعد مومنون، اور اچھے اچھے کپڑے ان کو قیامت میں ہی شروع ہو جائیں گے کپڑے پہنانا۔ اور جو برے لوگ ہوں گے ان کو تار کے کپڑے پہنایا جائے گا، جیسے بہت سارے احادیث میں آیا ہے کہ جیسے ایک عورت ہے جو نوحہ کرتی ہے، نوحہ یعنی جو ماتم کرتی ہے، جب کسی کا مر جانے پر اپنے کپڑے پھاڑتی ہے تو اس کو تار کے، ڈامبر کے کپڑے پہنائے جائیں گے قیامت کے دن۔ تو ایسے ایسے بعض کو کانٹے دار کپڑے پہنائیں گے، جبھی سے عذاب شروع ہو جائے گا، یعنی جو انتظار میں بھی رہے گا انسان لیکن پھر بھی اس کو ایسے خطرناک کپڑے پہنائے جائیں گے جو چھپتے رہیں گے، اور بہت غلیظ غلیظ کپڑے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آگے آئیں گے۔ بعض جو ہے مکھی کی طرح آئیں گے، جو تکبر کرتے ہوئیں گے، لوگ ان کو کھدلتے ہوئے جائیں گے، چھوٹی حالت میں آئیں گے، بعض پہاڑ کی طرح رہیں گے، جیسے مؤذن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اونچے اونچے لوگ دکھتے رہیں گے، لوگ پریشان ہوں گے کہ لمبی گردن والے کون ہیں یہ؟ تو یہ مؤذن ہے جو 12 جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مؤذن جو ہے 12 سال اذان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو اس کے لمبی گردنیں ہوں گے، مؤذن ہوں گے جو ہمارے مسجد میں اذان دیتے رہیں گے۔ تو ایسے ایسے عجیب انسان دیکھنے میں ملتے آئیں گے، انشاءاللہ ہم ذکر بعد میں اس کے بارے میں کریں گے۔ قیامت کا محشر جو ہے الگ الگ انسان دیکھے گا۔ اور جو حج میں انسان یا عمرے میں انسان احرام کی حالت میں اس کی موت آ جائے گی تو وہ اٹھتے ہی لوگ پہچان لیں گے کہ بھئی یہ ملبی تھا، یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلے گا، وہ اٹھتے ہی کہے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ اور جو شہید رہے گا لوگ بھی پہچان لیں گے، آجو بازو دیکھیں گے تو ان کے زخم ویسے ہی دکھیں گے، خون نکلتا رہے گا لیکن خوشبو اس کی مسک
کی خوشبو آئے گی، عطر کی خوشبو آئے گی، شہید کو بھی لوگ پہچان لیں گے۔ ایسے اللہ تعالیٰ الگ الگ لوگوں کو الگ الگ طریقے سے اٹھائے گا جیسے اعمال انسان کرتا تھا۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو ہلاک کر دیتا ہے، لیکن جو عمل کر رہے تھے انسان اسی پر اٹھایا جائے گا۔ انسان یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب میں برا عمل کر لے رہا ہوں، ہو سکتا ہے اسی میں اس کی موت آ جائے۔ کئی لوگ تھیٹر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ کی پکڑ سے دور ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہی موت آ جائے اور اسی کی وجہ سے جہنم انسان رسید ہو جائے۔ انسان گناہ کرتے رہتا ہے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ اگر موت دے دے تو میری یہ حالت جو ہے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ جیسے کئی علماء کہتے ہیں کئی بار لوگ جاتے تھے گھروں کو اور کہتے تھے کہ آپ کلمہ پڑھیے تو وہ حساب کتاب کرنے لگتا تھا، 1 2 10 20 دکان پر کون ہے یہ سوال کرنے لگتا تھا۔ تو انسان کے دل میں دماغ میں دکان تجارت یہ سارے چیزیں ایسی بیٹھی رہتی تھی کہ اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ تو ہمیشہ انسان جو ہے عمل پر اس کی فکر ہونی چاہیے کہ آگے بڑھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے مومنین مومنات سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے جو ہولناکیاں آنے والی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات دے۔